جو میں نے آیت کریمہ کا ٹکڑا پڑھا، آپ چونکہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، درس سنتے سناتے رہتے ہیں، مدتیں ہو گئیں، تو یہ مفہوم تقریباً آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ پھر بھی دہرائے دیتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی حکم دے رہے ہیں کہ اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی بچو، اپنے بیوی بچوں کو بھی، فیملی ممبران کو بھی بچاؤ۔ جون جولائی کی گرمی سے کوئی اے سی کولر کا بندوبست کرنا چاہیے، یو پی ایس کا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آگ سے کہ جس کا جو فیول ہے، جو بالن ہے، اس کا ایندھن ہے، وہ لکڑی سے نہیں، کوئلے سے نہیں، تیل سے نہیں، انسانوں سے بھڑکائی جائے۔ وہ آگ انسانوں سے بھڑکائی جائے، اس سے بچنے کی فکر کرو، اس سے بچنے کی فکر کرو۔ تو بھائی عمل کے لیے بات کریں یا ایسے ہی سننے سنانے کے لیے؟ عمل کے لیے بات کریں گے تو دعا کریں کہ جو بات کہی جائے اللہ آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق دے دیں۔ والدین، اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی بنیادی ڈیوٹی، ذمہ داری یہ لگائی تھی کہ وہ خود بھی بچیں اور اپنے بچوں کو بھی بچائیں اس آگ سے۔ والدین الا ماشاءاللہ اس ڈیوٹی سے غیر حاضر پائے گئے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام سکول، اکیڈمی، ٹیوشن، پک اینڈ ڈراپ، برگر، پیزا، بوتل، یونیفارم، کاپی، پینسل، بس فیس دیتے ہیں بھائی۔ سکول والے وہ درست کریں گے۔ اب سکول والوں کا کاروبار ہے۔ استاد کہتا ہے الا ماشاءاللہ کہ جو اس بچے کو میں نے نصیحت کرنی ہے میں ٹیوشن نہ پڑھا دوں۔ اماں کہتی ہے ٹائم کوئی نہیں، کچن سے فارغ نہیں ہوتی۔ ابا کہتا ہے میں کاروبار سے فارغ نہیں ہوتا۔ تو تربیت کون کر رہا ہے بھائی؟ تربیت پھر موبائل کر رہا ہے۔ چلو بھائی، وہ کس قسم کی کر رہا ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں۔ یہ بات پہلے ذہن میں رکھیں کہ بات سمجھنی ذرا آسان ہو جائے گی کہ یہ بچے ہمارے لیے، ہمارے پاس ایک رعایا ہیں۔ عمران خان کو کوستے ہیں کہ بھائی اس کے پاس تو 4 صوبے ہیں، ہمارے پاس تو 4 کمرے ہیں، ہماری حکمرانی کتنی ہے؟ وہ تو 4 صوبوں کی حکومت کر رہا ہے، اتنا بڑا ملک ہے، اتنی آبادی ہے، تو ہمارے گھر میں تو بہت تھوڑی آبادی ہے، 2-4 کمرے ہیں، ہماری تو ادھر ریٹ قائم نہیں، تو بھائی اسے تو ہم کوس رہے ہیں۔ والدین بات پتہ کس طرح کرتے ہیں؟ نرسری کا بچہ والدین بات کرتے ہیں کہ تہاڈی مہربانی ہے، بچے نو نہ پتہ لگے میں آیا سن، بچے نو نہ پتہ لگیا میں گل کیتی سی۔ نرسری کا بچہ۔ اور میری والدہ محترمہ اللہ انہیں صحت تندرستی دے، وہ کہتی ہیں کہ تمہارے ابا کی شادی ہو چکی تھی۔ میں کسی وقت بیٹھ کے سوچتا ہوں کہ یا اللہ یہ دین کی طرف تو نے کیسے مہربانی فرما دی، کیسے اس طرف آ گیا میں؟ تو کوئی نیکی نہیں سمجھ آتی، کوئی ایسی چیز نہیں نظر آتی، لیکن یہ اماں کی بات یاد آتی۔ کہتی ہیں تمہارے والد صاحب میں نے ان آنکھوں سے دیکھا شادی ہو چکی تھی، تمہاری جو دادی تھی نا وہ میرے سامنے، بیوی کے سامنے جوتا اتار کے جوتے مارتی تھی، تمہارا والد اف تک نہیں کرتا، آرام سے مار کھاتے تھے۔ آج مائیں اور باپ ہاتھ جوڑتے ہیں بچوں کے آگے۔ سارا دن میں یہ منظر دیکھتا ہوں، سارا دن یہ منظر دیکھتا ہوں، سارا دن کڑتا ہوں۔ یہ کیا ہو گیا ہے؟ یہ کون سا وائرس آ گیا؟ کون سی نوسط چھا گئی کہ یہ کیا بنا ہے؟ بچے اکڑتے ہیں، ڈرتے ماں باپ بات نہیں کرتے۔
تو میں عرض کر رہا تھا یہ بنیادی ذمہ داری تھی، یہ رعایا ہمارے پاس، بچے جو ہیں نا یہ رعایا، یہ ذہن میں رکھیں، یہ حدیث مبارکہ درس سننے سے پہلے سماعت فرما لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ نے ذمہ دار بنایا، نگران بنایا، ہم بچوں کے کیا ہیں؟ نگران، ذمہ دار، وہ حکومت کا سربراہ ہے، وہ سکول کا سربراہ ہے، وہ گھر کا سربراہ ہے، اماں ابا، استاد، حکمران۔ اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا حکمران اور نگران بنایا، ذمہ دار بنایا، وہ آخری دن تک اپنی رعایا سے دھوکہ کرتا ہے، اپنی رعایا سے دھوکہ کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے رعایا کی فکر نہیں کرتا، بچوں کی فکر نہیں کرتا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی۔ اب اندازہ کر لیں کہ یہ کتنی اہم ڈیوٹی تھی جس سے ہم غیر حاضر، سکول والے گھر والوں پہ، گھر والے سکول والوں پہ، ایک دوسرے پہ ذمہ داری ڈالتے ہیں ایک دوسرے پہ۔ اب میں آتا ہوں میرے بھائیوں، اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام کا یہ فرمان بھی سن لیں۔ پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ میں تمہارے گھروں میں فتنوں کو اس طرح گرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، میں تمہارے گھروں میں فتنوں کو اس طرح گرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جس طرح بارش کے قطرے گرتے ہیں، کنزکٹیو، پے در پے۔ وہ گن سکتا ہے بارش کے قطرے؟ روزانہ فتنہ نیا، ہر روز نیا فتنہ۔ اگر میں فتنے گنانے شروع کروں تو یہاں تو بڑی لمبی فہرست ہے فتنوں کی، بہت فتنے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام میں کچھ فتنے ایسے بھی ہوں گے، ایسا وقت بھی آئے گا، اللہ محفوظ فرمائے، میں نہیں کہتا وہ آ گیا، لیکن قریب قریب ہے، اگر نہیں آیا قریب ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا، صبح کے وقت مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا۔ بندہ یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا، صبح کے وقت مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا۔ اب ہم اندازہ کریں کہ کتنا خطرناک فتنہ، کیسا دور ہوگا۔ انہی فتنوں میں ایک بہت بڑا فتنہ جس کا آج ہم ذکر کرنے بیٹھے، خالی سن کے آپ بھی چلے جائیں، میں سنا کے چلا جاؤں، بات نہیں بڑھے گی، نقصان بڑھے گا۔ بہت بڑا فتنہ یہ سمارٹ فون، اینڈرائڈ موبائل، نیٹ والا موبائل، بہت بڑا فتنہ، اس قدر خطرناک فتنہ۔ میرے بھائیو، اگر اس کی خطرناکی کو ہم جانتے ہوتے نا، میرا یقین ہے کہ یہاں مسجد میں اس وقت نہ بیٹھے ہوتے۔ کیوں؟ اگر کسی کے گھر میں دستی بم پڑا ہو، چھوٹے چھوٹے بچے گھر میں موجود ہوں، جائے گا دکان پہ، کارخانے جائے گا، دفتر جائے گا؟ نہیں جائے گا، کہ گھر میں آتش کی مادہ ہے، ایٹم مواد ہے، تو یہ کسی وقت بھی پھٹ جائے گا، بچوں کا نقصان ہو جائے گا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں گھر۔ لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں بھائیوں جن کے گھروں میں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کی قسم یہ دستی بم سے زیادہ خطرناک ہے۔ کیوں؟ دستی بم چل جائے جان چلی جاتی ہے، اور یہ چل جائے تو ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا، صبح مومن، شام کو کافر۔ اس سے بھی زیادہ خطرناک، اس سے بھی زیادہ۔ اور حیرانگی والی بات ہے بھائیو کہ باہر ساتھیوں نے لکھا ہوا ہے موضوع نوجوان نسل کا قاتل، اور جو قاتل صاحب ہیں وہ ہماری جیب میں، ہمارے بیڈ روم میں، ہمارے گھر میں، وہ قاتل صاحب ہمارے گھروں کے اندر، جیبوں کے اندر موجود ہیں۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، اللہ کی قسم 9th 10th کی بچیاں، 7ویں 8ویں کے بچے، اس قدر خطرناک معاملہ۔ اور اس میں بڑا ظلم یہ ہے کہ والدین خود خرید کے دے رہے ہیں، اس کو خطرناک نہیں سمجھتے۔ میں دفتر میں بیٹھا تھا،
ٹیچر نے ایک موبائل لا کے دیا کہ یہ بچہ، میں اسکول کا نام نہیں لیتا، فلاں اسکول سے آیا ہے، اس کے پاس یہ موبائل برآمد ہوا ہے، تو اس میں کچھ چیزیں ٹھیک نہیں. میں نے غلطی سے بٹن دبا دی. میں چونکہ استعمال نہیں کرتا نیٹ والا موبائل، اینڈرائڈ موبائل، تو میں نے غلطی سے بٹن دبا دی. میں پورے وثوق سے یہاں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہتا ہوں، میرا اندازہ ہے کہ 1 سیکنڈ پلک جھپکنے کے برابر ایسے میں نے آن کیا، ایسے بند کر دی. ننگی فلم تھی اس کے اندر، 4 5ویں پاس بچہ، ننگی فلم اس کے اندر. میرے منہ سے نکلا کہ پانی. تو یہ عارف صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے سمجھا شاید میرے دل کو کچھ ہو گیا. میں نے ایسے ہاتھ رکھ لیا، یہ جلدی جلدی با کے پانی لائے. کیا ہوا؟ میرے منہ سے بے ساختہ نکل گیا کہ اب نہیں بچیں گے ہم، اب نہیں بچیں گے ہم. وہ کہتے ہوا کیا؟ میں بتا نہیں سکا. میں نے کسی کو کہا، چونکہ میں نے کہا اس سے ذرا سم نکال لو. سم نکالی، اس کو میں نے کہا تھوڑی سے اس کو توڑو سب سے پہلے. وہ جو کارڈ تھا نا، میموری کارڈ. سارا دن طبیعت خراب رہی. 2 دن میں سوچتا رہا کہ اس کے ابا کو اطلاع کیسے کرنی ہے. وہ تو نمازی آدمی، اطلاع کیسے کرنی. 2 دن بعد میں نے پروگرام بنایا کہ ان سے کوئی بات کریں. ابا سے میں نے بات کی. میں نے کہا جناب ذرا تشریف لائیں، میں نے بات کی. کہتے میرے پاس ٹائم کوئی نہیں، جلدی کریں بات. اللہ اکبر. میں نے کہا محترم بات سیریس ہے، مہربانی کریں وقت نکالیں. کہتا نہیں میرے پاس ٹائم نہیں، دفتر پہنچنا ہے، جلدی کریں. میں نے کہا ایسے کرنے والی نہیں، آپ جائیں. اماں کا فون آ گیا کہ سلیم صاحب وہ آپ نے موبائل بچے کا پکڑا ہوا ہے، بچہ تو بہت ٹینس ہے، اس کے دوستوں کے فون آنے ہوتے ہیں. استغفر اللہ. میں نے کہا محترمہ معاملہ کچھ سیریس ہے، میں آپ سے ڈسکس نہیں کر، مجھے پتا ہے، تو یہ فون واپس کرو. یہ کیفیت ہماری، یہ کیفیت ہماری. بچہ ٹینس ہے. تو جب یہ صورتحال ہوگی، میں نے موبائل واپس کیا. بچے کو کہا بیٹا صبح سے یہاں نہیں آنا، آپ کا کوئی قصور نہیں، آپ کا کوئی قصور نہیں. میرے بھائیو، یہ عام صورتحال بنی ہوئی، عام صورتحال بنی ہوئی. میں دفتر میں بیٹھا تو ایک صاحب تشریف لائے. میں نے دیکھا تو مشکوک سا بندہ لگتا ہے. میں نے جوس نکالا، جوس پیش کیا تو میں نے کہا حکم. کہتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے، ٹوپیاں پہنی ہوئی تھیں. میں نے تو سوچا کوئی مدرسہ ہے تو میں اندر آ گیا ہوں. حالانکہ مجھے پتہ لڑکیوں کا نہیں ہے. کہتے میں پاگل ہو گیا ہوں نا، MA پاس ہوں لیکن پاگل ہو چکا ہوں. میں نے کہا محترم ہوا کیا؟ کہتے ہیں 15 دن ہو گئے ہیں، میری بچی جو FA کی طالبہ ہے، 15 دن سے FA کی طالبہ میری بچی گھر سے غائب ہے. حافظ آباد کا رہنے والا ہوں. روزانہ صبح گجرانوالہ آتا ہوں، دارالعلومان پھرتا ہوں، تھانہ پھرتا ہوں، کچہری پھرتا ہوں، لڑکیوں کے مدرسے پھرتا ہوں، شام کو گھر چلا جاتا ہوں. قیامت آ گئی. 15 دن سے جس کی جوان بچی گھر سے غائب ہو، یہ اس باپ سے پوچھیں، اس ماں سے پوچھیں کیا بیت رہی ہے، کیا بیت رہی ہے اس پر. تو میرے منہ سے نکل گیا. میں نے کہا محترم یہ بیڑا غرق کیا موبائل نے. آگے سے کہتے ہیں ہمارا بیڑا غرق بھی موبائل نے کیا. میں نے کہا پھر لے کے کیوں دیا؟ آگے کہتے ہیں کہ ہم نے تھوڑا لے کے دیا، ہم نے نہیں لے کے دیا. لے کے دیا لے کے دینے والوں نے، لے کے دیا لے کے دینے والوں نے. وہی زی لوڈ کراتے ہیں، وہی کارڈ فیڈ کرتے ہیں، وہی لے کے دیتے ہیں. گھر والوں کو کانوں کان خبر ہی کوئی. کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا، کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا. وہ میرے بھائی ہو، چھوٹی چھوٹی عمر کی 9th 10th کی بچیاں، اللہ کی قسم جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو تھانے کچہری سے اور اسپتال سے محفوظ رکھے. اسپتال چلے جائیں کسی مریض کا پتہ لینے کے لیے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے سارا گجرانوالہ یہاں آیا ہوا ہے. بھائی اتنے لوگ بیمار ہیں، ہم تو گھروں میں بیٹھے ہیں نا، کوئی پتہ ہی نہیں. آپ اور میں اس وقت اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں. بہت سارے لوگ اس وقت سول اسپتال کے باہر کھجل ہو رہے ہیں.
بھائی یہاں تو ایک شہر آباد ہے پورا. اس طرح میں کہتا ہوں کہ اس دور کے والدین کو نا ایک چکر دارالامان کا اور ایک چکر کچہری کا لگانا چاہیے. جا کے دیکھیں. میں خود کچہری گیا, جا کے میں نے نکاح ہاں سے پوچھا. میں نے کہا میرے جمعے کا موضوع لیٹ شادیاں, جمعے کا موضوع لیٹ شادیاں. تو میں نے کہا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہاں بچے بچیاں جو نکاح کرتے ہیں آ کے تو کیا ریشو ہے, کیا تعداد ہے؟ وہ آگے سے کہنے لگے کہ 5 نکاح میں صبح کے خود کرا چکا ہوں, میں پڑھا چکا ہوں, باقی ساری کچہری. جو سرکاری نکاح ہیں نا کہتے ہیں ان کو فراغت نہیں, اس عدالت سے نکل کے اس عدالت سے. میں نے پوچھا کتنی عمر کی بچیاں؟ کہتے ہیں 9th 10th کی, چھوٹی چھوٹی عمر کی بچی, چھوٹی چھوٹی عمر کی بچیاں. وجہ کیا بنتی؟ وجہ یہ موبائل, وجہ یہ موبائل. اور میرے بھائیو کبھی وقت تھا کہ محلے کے جو لفنٹر لڑکا ہوتا تھا نا, بڑے بوڑھے اس کا خیال رکھتے تھے. محلے کا جو لفنٹر لڑکا ہوتا تھا محلے کے بڑے بوڑھے اس کا خیال رکھتے تھے. او بھائی کدھر کھڑے ہو, چلو یہاں سے, خبردار جو اس گلی میں آئے. کسی کی جرت نہیں تھی کہ کسی کے گھر کے سامنے کوئی لفنٹر لڑکا کھڑا ہو جائے, سب کو پتا ہوتا. لیکن اب کیا کریں والدین, اب کیا کریں؟ لڑکی گجرانوالا کی, لڑکا پشاور کا, لڑکا گجرانوالا کا, لڑکی پنڈی کی. بھائی آپ نے دیکھا وہ جو لڑکی سعودیہ سے آ گئی, لڑکی سعودیہ سے آ گئی, لڑکا گجرانوالا کا ہے. وہ بیوقوف بچی ماں باپ کو بتائے بغیر پتہ نہیں کیا اس نے کیا تو شادی کر لی کچہری میں آ کے نا. آپ نے وہ خبر پڑھی ہوگی, FIA تک بات پہنچ گئی کہ اس بچی کو کوئی بندہ تنگ کرتا تھا, بلیک میل کرتا تھا. تو بلیک میل کرتا جب تحقیق کی انہوں نے تو پہنچتے 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 بات کہاں تک پہنچی کہ وہ جو تنگ کرتا تھا اخیر اس بچی کو اپنے والدین سے رابطہ کرنا پڑا کہ لاکھوں تک بات پہنچ گئی. بندہ بلیک میل کرتا ہے, پتہ نہیں کون ہے. تو جب ٹریس کیا, جب بندہ پکڑا گیا تو وہ کون تھا؟ وہ ظالم اس کا شوہر تھا. وہ ظالم اس کا شوہر تھا, بلیک میل کرتا اس. اب بچیوں کو کیا پتا, بچیوں کو کیا پتا کہ کون ہے یہ؟ بھائی گفتگو تو سارے بڑی بڑی لکھی کرتے ہیں. عام اللہ کی قسم لفنٹر جو ایک کلاس نہیں پڑھے ہوئے, ایک کلاس نہیں پڑھا ہوا, عام آوارہ بندہ, آوارہ لڑکا, اچھے اچھے گھرانوں کی لڑکیاں جو ہیں ان سے رابطے ہیں. ظلم ہو گیا بھائی, حد ختم ہو گئی. اور میں ان اپنی آنکھوں کے ساتھ اس صاحب نے جنہوں نے مجھے گھر بلایا اور گھر بلا کے کہتے ہیں کہ اللہ کے واسطے یہ میری بچی بیٹھی ہے, اس کو سمجھائیں. یہ 3 ماہ میں اسے تلاش کرتا رہا ہوں, 3 ماہ میں اسے تلاش کرتا رہا ہوں. 3 ماہ بعد اسے میں بڑی مشکل سے لے کے آیا ہوں, ایک ترلا منت کر کے 1 ہفتے کے لیے لے کے آیا ہوں. 9th کلاس کی بچی, بالکل چھوٹی سی. ماں باپ ہاتھ جوڑ رہے ہیں, اللہ کے واسطے رحم کرو ہمارے حال. 3 ماہ سے ہم ذلیل ہو گئے. اور حیرانگی مجھے اس بات کی ہوئی کہ اچھی فیملی کی بچی, اچھی فیملی کی بچی, لیکن لڑکا کسی گاؤں کا رہنے والا لفنٹر آدمی, اس ظالم نے اس موبائل کے اوپر اس بچی کو اس طرح اسے ورگلایا کہ ساتھ کچہری جا کے نکاح کر لیا. اس قدر بیڑا غرق کر دیا سارے گھرانے کو. ماں جیتے جی مر گئی, باپ جیتے جی مر گیا. لیکن وہ کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے میں نے واپس جانا, واپس جانا میں. اس قدر صورت حال خراب ہے. وہ میرے بھائیوں, میں آپ بھائیوں سے التماس کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے اس نوجوان نسل کے حال پہ رحم کریں. ان چھوٹی چھوٹی معصوم بچیوں, چھوٹے چھوٹے معصوم بچے, نہ سمجھ بچے, پھولوں جیسے بچے, ان کے حال پہ رحم کریں. ان کے ہاتھوں میں یہ جو اینڈرائیڈ موبائل, اسمارٹ فون ان کو دے رکھے ہیں, نیٹ والے فون ان کو دے رکھے ہیں, یہ اللہ کے واسطے اس سے بچ جائیں. ایک انگلی کے اشارے سے یہ بچے دیکھتے ہیں کہاں کی کہاں بات چلی جاتی. اور 9th 10th تو بہت دور کی بات ہے نا. اس دن ایک صاحب میرے پاس آئے تو مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میں نے پوچھا سنائیں بچوں کا کیا حال ہے. کہتے ہیں بچی ہے ایک
3 سال کی 3 سال کی بچی ہے. تو مجھے کہتے ہیں کہ میں نے کہا ماشاءاللہ پڑھتی ہے. کہتے نہیں ابھی اسکول تو نہیں گئی لیکن تیز بڑی ہے ماشاءاللہ. 3 سال دیے بہترین نیٹ چلاندی. میں نے ان سے جب یہ بات سنی میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میرے زاروں کو تارا آنسو نکل آئے. وہ ڈر گئے. وہ میں نے کہا اللہ کے بندے تو خوش ہو رہا ہے 3 سال کی بچی ہے. جب یہ بچی 9 10 جائے گی کالج جائے گی پھر تم بددعائیں دو گے اس کہ بڑی بدبخت نکلی ہے بھائی. اتنی چھوٹی بچی رحم کرو اس کے حال پہ نہ یہ کام کرو. بہت بڑا ظلم ہوگا یہ. لیکن افسوس جب نے اسے مجھے پریشان دیکھا تو پھر تھوڑی سی پریشانی کا اظہار کیا. تھوڑی سی پریشانی. میرے بھائیو بہت سارے والدین ایسے ہیں جو میں نے ان سے بات کی ہے تو پتہ کیا کہتے ہیں دراصل نا جی بات تو ٹھیک ہے لیکن بچی پیاری بڑی ہے. بچی میرے ساتھ مانوس بڑی ہے. اس نے پہلی دفعہ فرمائش کی ہے. تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ اگر بچی پیاری بڑی ہے فرمائش پہلی دفعہ کی ہے تو آئیں میں تمہیں ایک ایسا باپ بھی دکھاتا ہوں ایک ایسی بچی بھی دکھاتا ہوں کہ کائنات کے اندر اس سے زیادہ پیاری بچی نہیں ہوگی. کائنات میں اس سے شفیق باپ نہیں ہوگا. بچی باپ سے فرمائش کر رہی ہے اور شاید پہلی فرمائش ہو. کہتے ہیں مجھ سے روکا نہیں گیا. میں نے فرمائش پوری کر دی. بچی نے فرمائش پہلی دفعہ کی ہے. بچی پیاری بڑی. تو میں نے کہا اس بچی نے بھی فرمائش کی. ابا کے گھر گئی. دونوں میاں بیوی. تو ابا گھر پر نہیں تھے. تو اماں جب ابا گھر آئے تو اماں نے بتایا کہ بیٹی آئی تھی. ابا بیٹی کے گھر چلے. بیٹی خیر تھی. بیٹی نے کہا ابا جی کام کر کر کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے. مشکیزہ ڈوڈو کے چنڈیاں پڑ گئی ہیں کمر کے اوپر. ابا جی ایک چھوٹی سی فرمائش تھی کہ کوئی لونڈی غلام مل جائے نا کبھی کوئی لونڈی غلام مل جائے. جائز فرمائش تھی کہ نہیں؟ جائز فرمائش تھی. اس باپ نے کیا جواب دیا؟ کائنات کا بہترین باپ کائنات کی بہترین بیٹی. اس ابا نے جواب دیا بیٹی جو تو نے مانگا ہے تمہیں اس سے بہتر نہ دے دوں؟ جو تو نے مانگا ہے اس سے بہتر نہ دے دوں؟ اللہ نے آپ کو اور مجھے بھی باپ بنایا. بیٹی نے فرمائش کی. جی باپ نے کہا بیٹی جو تو نے مانگا یہ خطرناک چیز ہے پتر بڑی نقصان ہو جائے گا بڑا زیادہ. نہیں 40,000 والا 50,000 والا 60,000 پر پلے سے لگا لو بیٹا اس سے اپنا اخلاق بھی خراب کرو اپنا ایمان بھی خراب کرو. بیٹی کیا کہتی ہے؟ ابا جی ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے چنڈیاں پڑ گئی کمر پہ کوئی لونڈی غلام مل جائے. اور باپ نے جواب کیا دیا؟ باپ نے جواب دیا بیٹی جو تو نے مانگا اس سے بہتر نہ دے دوں. بیٹی جب رات کو سونے کے لیے بستر پر جائے 33 دفعہ سبحان اللہ 33 دفعہ الحمدللہ 34 دفعہ اللہ ہو کر یہ لونڈی غلام سے بہتر ہے. یہ کیا کر. آپ اور میں بھی یہ جواب دیتے ہیں. آپ اور میں بھی یہ جواب دیتے ہیں. بچے نے حرکت کی. میں نے باپ سے کہا محترم آپ نے ٹوکا نہیں. محترم آپ نے ٹوکا نہیں. کہتے کیا ہوا؟ میں نے کہا اس سے بڑا ظلم ہے آپ کو یہ نہیں پتا کیا ہوا. میں نے کہا یہ اس نے حرکت کی آپ نے ٹوکا. انہوں نے چھڈو سلیم صاحب انہی سے ریپیٹ کون لوے. میں نے کہا محترم یہ سردد لینی پڑے گی. اللہ نے آپ کو باپ بنایا پوچھ ہوگی اس بات کی. کہتے نہیں. تو میرے بھائیو یہ چند گزارشات ہیں جو میں کرنی چاہتا تھا. وہ جو بچی ماڈل ٹاؤن سے گھر سے غائب ہوئی تھی نا جو اس کی آخری کال نکالی تھی نا آخری جو کال تھی اس کی جو ڈیٹا نکلوایا گیا تھا یو فون کی سم تھی اس کے پاس جو آخری کال تھی وہ 480 منٹ کی تھی. فری ٹاک ٹائم کتنے گھنٹے بنتے ہیں؟ 8 گھنٹے. جب ذوالفقار چیمہ صاحب تھے اس وقت آئی جی ڈی آئی جی کیا کہا انہوں نے؟ اس کی ماں نے کہا چیمہ صاحب میری بچی برآمد ہونی چاہیے.
تو چیمہ صاحب نے وہ ڈیٹا آگے اس کے کر کے کہا کہ یہ جب 4 بڑی باتیں کر رہی ہے یہاں بڑھ بڑھ کے، یہ جو 480 منٹ کی جب کال ہوئی تھی اس وقت مری ہوئی تھی؟ کہاں تھی اس وقت؟ تو یہ میرے بھائیو، صبح میں اللہ کی توفیق سے ہر روز فجر کی نماز کے بعد بلال مسجد میں درس دیتا ہوں. تو بلال مسجد میں میرا درس ایک صاحب تشریف لانا شروع ہوئے، نوجوان لڑکا. تو میں نے دیکھا تو جو کوئی نیا ساتھی آتا ہے میں اس سے ملتا ہوں. میں اس سے ملا، میں پوچھا کہاں ہوتے ہو؟ کہتا دارالعلوم میں. وہ ساتھ ہی ہے بالکل. تو مجھے تو کبھی اندر جانے کا اتفاق نہیں ہوا، لیکن اس بچے نے جو باتیں سنائیں میں نے کہا بھائی بس کرو، بھائی بس کرو. کہتا ہے آج 4-5 لڑکیاں آ جائیں گی. میں نے کہا شہر کی؟ اور کہاں سے آنی ہیں بھائی؟ سنگاپور سے آئیں گی، چائنا سے آئیں گی؟ بھائی شہر کی لڑکی ہے. یہ گھروں کے گھر تباہ ہو رہے ہیں. ہر کوئی یہ سمجھتا ہے میری بیٹی ایسی نہیں، یہ وہ بدبخت نکلی ہے، وہ فلانے محلے کی، یہ ساتھ والے پڑوس والوں کی، میری نہیں ایسی ہو سکتی. ہر بندہ یہ سمجھتا ہے، لیکن یہ آگ بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے. یہ اپنی لپیٹ میں بہت تیزی کے ساتھ لے رہی ہے، بہت تیزی کے ساتھ. اماں ابا اس قدر غافل، اس قدر غافل، اس قدر غافل کہ اماں ابا حج پہ گئے ہیں، احرام باندھا ہوا ہے، لبیک اللہم لبیک بول رہے ہیں. اماں ابا طواف کر رہے ہیں، پیچھے بچوں کو 4G کنیکشن لگوا کے دے گئے ہیں. بتا رہے ہیں اے میرا چوتھا چکر ہے، اے میرا 5واں چکر ہے. بچوں سے باتیں ہو رہی، 4G کنیکشن لگوا کے دے گئے ہیں. وہ دوست کہتے ہیں کہ میں سوچا کہ دوست ہے میرا تو حج کرنے، اماں ابا گئے ہیں تو بچے چھوٹے پیچھے اکیلے ہیں، تو چلو پتہ ہی کرو ان کا رشتہ دار ہے میرے، تو ضرورت تو نہیں انہیں کچھ چیز کی. کہتے ہیں میں گیا تو وہ ننگی فلمیں دیکھ رہے تھے. اماں ابا کہاں گئے؟ حج پہ گئے، پیچھے بچے یہ کچھ کر رہے ہیں. تو میرے بھائیو، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، اگر آپ کی اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، آپ کی ضرورت ہے، اینڈرائڈ موبائل، اسمارٹ فون آپ کی ضرورت ہے، میں ریکویسٹ کرتا ہوں بچوں کے سامنے استعمال نہ کیا کریں. بیڑا گرک اس وقت ہوتا ہے بہت ارلی سٹیج پہ، ابتدا میں. ابھی بچہ 1 سال کا نہیں ہوتا، بچی 1 سال کی نہیں ہوتی، وہ ذرا سر ہوتی ہے، جیب سے موبائل نکال، یہ بیٹا کھیلو، ادھر بیٹھ جاؤ، وہ ایسے ایسے کرتے. سال کا بچہ اپنی کمزور انگلیوں سے اس طرح کرتا ہے، منظر چینج ہو جاتا ہے، فوٹو بدل جاتی ہے. وہ اس کا اس قدر رسیہ ہو جاتا ہے، اس قدر رسیہ ہو جاتا ہے. کہتے ہیں بچے سے موبائل نہ دیں وہ روٹی نہیں کھاتا، موبائل دے دیں روٹی بے شک نہ دیں. اس قدر رسیہ ہو چکا ہے، اس قدر سرایت کر چکا ہے اس کے اندر. بھائی جب بڑا ہوگا تو پھر کیسے وہ سروائیو کرے گا، کیسے وہ اس کے بغیر رہے گا. اس لیے میرے بھائیو، ان باتوں کا برا محسوس نہ کریں. اگر کوئی آنے والے خطرے سے آگاہ کرے تو اس کا برا نہیں محسوس کرنا چاہیے، بھائی اس کا تو شکریہ ادا کرنا چاہیے، بھائی تیری مہربانی، برا نہ محسوس کریں. لیکن اس خطرے کو بانپیں، اس خطرے کو بانپیں، اس خطرے کی نزاکت کو، اس معاملے کی حساسیت کو سمجھیں، اسے سمجھیں. اللہ نہ کرے کوئی نقصان ہو جائے. اگر پوچھنی ہو تو پھر اس ابا سے پوچھیں، جا کے اس اماں سے پوچھیں جن کے ساتھ یہ بیت چکی، جن کے ساتھ یہ ہو چکا، اس سے پوچھیں کیا بیت رہی. اللہ محفوظ رہے. میری اللہ سے دعا ہے، اے مولا قدوس، اے پروردگار، جتنے بھی ساتھی تشریف فرمائیں، بلکہ ایک ایک مسلمان کی بیٹی اور بیٹے کی اللہ ان کی حفاظت فرمائے. خصوصاً جن کے گھروں میں جوان بیٹیاں ہیں، اللہ ان کی عزتوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کی عزتوں کی حفاظت فرمانا. یا اللہ نوجوان نسل بڑی تیزی کے ساتھ تباہی کی طرف جا رہی ہے، بہت تیزی کے ساتھ تباہی کی طرف جا رہی ہے. اللہ ان کے حال پہ رحم فرما دے. بچہ حفظ کر کے 9th 10th پاس کر کے کالج گیا ہے، مجھے بتانے کے لیے آیا کہ جب کالج گیا ہوں بچے ٹھیک نہیں تھے، سگریٹ پیتے تھے. اوہو، بہت سارے کالج ایسے ہیں
کہ جن کے متعلق میں نام نہیں لیتا، جن کے متعلق میں کہتا ہوں کہ ان کے یونیفارم کا حصہ ہے سگریٹ یونیفارم کا حصہ. چلو بات یہاں تک بھی ہوتی تو شاید گزارا چل جاتا. وہ بچہ مجھے کیا کہتا ہے، میرے تو طور پر ہو گیا بھائی کہ یہ کیا ہو گیا بھائی. وہ کہتا ہے سر اس کے بعد پھر چرس والے سگریٹ شروع کر دی. میں نے پوچھا کہاں پیتے تھے؟ کہتا ہے ایک ڈیرا سیٹلائٹ ٹاؤن تھا، ایک ڈیرا چندے قلعے. میں نے کہا ڈیرے سے کیا مراد ہے؟ کہتے ڈیرے سے مراد کچھ لڑکے ہیں جن کے گھر خالی ہیں، کوٹھیاں خالی ہیں. والدین کیا کہتے ہیں، اب منڈے رلے سن ذرا کار خالی سی نا تو پھر روٹی پانی کھاندے نے. منڈے کیا کر رہے ہیں اماں ابا کو نہیں پتا. وہ کہتے ہیں ہم چرس پیتے تھے. میں نے سوال کیا کہ روز کتنے کی پی لیتے تھے؟ اللہ اکبر. کہتا ہے 4000 یا 5000 ڈیلی. وہ میرے بھائیوں بچوں کے جیب خرچ پہ بھی نظر رکھیں. ابا کہتا ہے قسم چکا لو جی میں 50 تو ود دیتے ہوں گے، جی میں 50 روپے تو ود دیتے ہوں کدی قسم چکا لو. بھائی وہ 1000 کیسے کھاتا ہے؟ اگر آپ 50 دیتے ہیں تو 950 کہاں سے آتا ہے؟ یہ نہیں پتا. بہت سارے باپ ایسے جن کو نہیں پتا اماں ابے سے چوری پیسے دیتی، اماں خراب کر رہی، ابے کو نہیں پتا. بچے 1000 روپے کے پیزے کھا جاتے ہیں. بھائی تم کہتے ہو میں جیب خرچ نہیں دیتا تو کیسے کھا جاتے ہیں؟ میں نے پوچھا بیٹا 4-5 ہزار روپے کی چرس کہاں سے آتی؟ کہتا جیب خرچ، بچوں کا جیب خرچ. بھائی اتنا زیادہ جیب خرچ؟ اور اللہ کی قسم یہ بات یہ پاکیزہ مقام متحمل نہیں سنانے کا، لیکن صرف فکر پیدا کرنے کے لیے سنا رہا ہوں. میں نے اس بچے سے پوچھا کہ بیٹا وہاں کھانا بھی کھاتے تھے؟ کہتا کھانا تو اس کام کا حصہ ہے. تو میں نے کہا وہاں بچیاں بھی آتی تھیں؟ کہتا ہاں آتی تھیں. میں نے کہا اپنی مرضی سے یا بغیر مرضی کے؟ کہتا ہے 50-50. میں نے کہا بغیر مرضی کے کیسے؟ کہتا ہے جو اپنی مرضی سے آتی ہیں وہ تو اپنی مرضی سے آتی ہیں، جو اپنی مرضی سے نہیں آتی ہم انہیں بلیک میل کرتے ہیں. اللہ کی قسم میری 2 بیٹیاں میری نظروں کے سامنے، وہ دونوں بیٹیاں کہ یا اللہ یہ کیا بن رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے. اور ہم تو چلو وقت گزار چکے ہیں، جو آنے والے بچے وہ کیا کریں گے، وہ کیا دیکھیں گے، وہ سروائیو کیسے کریں گے. اس لیے میرے بھائیوں یہ گزارش آپ سے کرنا چاہتا تھا. اس پہ